السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ فضائل صدقات۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک فضائل صدقات کی کتاب ہے اور اس کے تقریباً جو ہے وہ 776 پیجز ہیں اس کتاب کے اندر، اور اس کتاب کے جو ہے وہ 2 حصے ہیں۔ تو اس کتاب کی انشاءاللہ آج سے ہم تعلیم شروع کر رہے ہیں۔ جو میں نے کیلکولیشن لگائی ہے کہ تقریباً 10-12 منٹ کی ہماری ویڈیوز بنیں گی۔ اچھا، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے وقت لگائے ہوئے ساتھی بھی جو ہے نا وہ پوری کتاب پڑھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے؟ تو میں اللہ کے راستے میں تھا، میں نے سوچا کہ کوشش کی جائے کہ فضائل صدقات کی کتاب کی ایک پلے لسٹ بنائی جائے اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اس کے تقریباً کوئی 5-6 پیجز پڑھ لیں گے ایک ویڈیو میں، تو تقریباً کوئی 10-12 منٹ کی ایک ویڈیو بنے گی۔ اب اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں تو بہت سے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، کتاب پڑھنے میں ان کو دشواری ہوتی ہے۔ ایون یہ کہ آج تو جو ہم پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی جو ہے وہ ٹائم نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی، اللہ معاف کرے۔ اس میں ایشو یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ برائی نہیں کرنی چاہیے کسی کی، لیکن جو ہے وہ اسکرولنگ میں دوسری چیزوں میں جو ہے وہ کافی ہم وقت گزار دیتے ہیں۔ لیکن میں نے سوچا کہ اس کی جو ہے وہ ایک فضائل صدقات کی کتاب کو پڑھا جائے تو اس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوگا۔ بہت سے ہمارے رکشے والے بھائی ہیں، دوسرے ایسے بھائی ہیں جو ہے نا ڈرائیونگ وغیرہ کرتے ہیں، یا ہم صبح آفس جا رہے ہیں تو ایک ویڈیو روزانہ دیکھ لیں گے، ایک ویڈیو روزانہ دیکھ لیں گے تو وہ 5-6 پیجز سمجھ لیں ہم نے فضائل صدقات کے پڑھ لیے۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے یہ پوری کتاب ہم پڑھ لیں گے۔ اور اس کتاب کا الگ نور ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب، انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ لکھی ہے، تو اس کا تو نور ہی الگ ہے۔ اللہ سے مانگ کے جو ہے وہ اس کتاب کو پڑھا گیا ہے۔ اس کتاب کے بڑے فضائل ہیں، بڑی جو ہے وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں 2 حصے ہیں، حصہ اول حصہ 2۔ تو انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سننے کی کوشش کریں، روزانہ کی اپنی روٹین بنائیں گے، ایک ایک ویڈیو بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ میں پلے لسٹ میں ویڈیو 1، ویڈیو 2، ویڈیو 3 کے نام سے سیو کرتا رہوں گا، پیجز وغیرہ بھی اس میں لکھ دیں گے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب اگر کوئی بیچ میں سے کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا کہ وہ آگے دیکھ لے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو ہے وہ اپنی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ فصل اول، مال خرچ کرنے کے فضائل۔ اللہ کے پاک کلام اور اس کے سچے رسول سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اس کے فضائل اتنے کثرت سے وارد ہیں کہ حد نہیں۔ ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ پاس رکھنے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ جتنی کثرت سے اس مسئلے پر ارشادات ہیں ان کا 10واں-20واں حصہ بھی جمع کرنا مشکل ہے۔ نمونے کے طور پر چند آیات اور چند احادیث کا ترجمہ اپنی عادت کے موافق پیش کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 1 آیت ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، یہ کتاب یعنی قرآن شریف راستہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو جو یقین لاتے ہیں ترغیب کی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اس صحیح راستے پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ملا ہے، اور یہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ راستہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، یعنی جس کو مالک کا خوف نہ ہو، مالک کو نہ جانتا ہو، وہ اپنے پیدا کرنے والے سے جاہل ہو۔ اس کو قرآن پاک کا بتایا ہوا راستہ کب نظر آ سکتا ہے؟ راستہ اسی کو نظر آتا ہے جس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہو، جس میں دیکھنے کا ذریعہ آنکھ ہی نہ ہو وہ کیا دیکھے گا۔ اسی طرح جس کے دل میں مالک کا خوف ہی نہ ہو وہ مالک کے حکم کی کیا پرواہ کرے گا۔ نماز کو قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو اس کے آداب اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے پابندی اور اہتمام سے ادا کریں، جس کا تفصیلی بیان رسالہ فضائل نماز میں گزر چکا ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کو رکوع و سجود اچھی طرح ادا کرے، ہمتاً متوجہ رہے اور خشوع کے ساتھ پڑھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا
اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا اور وضو کا اور رکوع سجود کا اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ فلاح کو پہنچنا بہت اونچی چیز ہے۔ فلاح کا لفظ جہاں کہیں آتا ہے وہ اپنے مفہوم میں دین اور دنیا کی بہبود اور کامیابی کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیاوی فلاح ان خوبیوں کا حاصل کر لینا ہے جن سے دنیاوی زندگی بہترین بن جائے، اور وہ بقا اور غنا اور عزت ہے۔ اور اخروی فلاح 4 چیزیں ہیں: وہ بقا جس کو کبھی فنا نہ ہو، وہ توانگری جس میں فقر کا شائبہ نہ ہو، وہ عزت جس میں کسی قسم کی ذلت نہ ہو، وہ علم جس میں جہل کا دخل نہ ہو۔ اور جب فلاح کو متعلق بولا گیا تو اس میں دین و دنیا دونوں کی فلاح آ گئی۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 22، قرآن پاک میں سورۃ البقرہ رکوع نمبر 22 یہ آیت ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے: سارا کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور سب پیغمبروں پر اللہ کی محبت میں مال دیتا ہو، اپنے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور غریبوں کو اور مسافروں کو اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو اور قیدیوں کو اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں خرچ کرتا ہو اور نماز کو قائم رکھتا ہو اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہو، کہ اصل کمالات یہ چیزیں ہیں۔ آیت شریفہ میں ان کی بعض اور صفات کا ذکر فرما کر ارشاد ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہود مغرب کی طرف نماز پڑھتے تھے اور نصارہ مشرق کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اور بھی متعدد حضرات اس قسم کا مضمون نقل کیا گیا ہے۔ در منصور امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں یہود اور نصارہ پر رد ہے کہ جب انہوں نے قبلے کے منسوخ ہونے یعنی بیت المقدس کے بجائے کعبے کو قبلہ قرار دینے پر اعتراض کیا تو حق تعالی شانہ نے آیت نازل فرمائی کہ نیکی اللہ کی اطاعت میں ہے، نیکی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ بڑی گہری بات ہے یہ۔ بغیر اس کی اطاعت کے مشرق و مغرب کی توجہ کوئی چیز نہیں ہے۔ احکام القرآن: اللہ کی محبت میں مال دیتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں اللہ جل شانہ کی محبت اور خوشنودی کی وجہ سے خرچ کرے، نام و نمود اپنی شہرت عزت کی وجہ سے خرچ نہ کرے، کہ اس ارادے سے خرچ کرنا نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق ہے۔ اپنا مال بھی خرچ کیا اور اللہ جل شانہ کے یہاں بجائے ثواب کے گناہ ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کتنا خرچ کیا ہے، بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس نیت اور کس ارادے سے خرچ کیا۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے تم پر بہت زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شرک اصغر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھلاوے کے لیے عمل کرنا۔ احادیث میں بہت کثرت سے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے جو آئندہ آئے گی۔ یہ ترجمہ اس صورت میں ہے کہ آیت شریفہ میں اللہ کی محبت میں دینا مراد ہو۔ بعض علماء نے خرچ کرنے کی محبت کا ترجمہ کیا ہے، یعنی جو خرچ کیا ہے اس پر مسرور ہو، یہ نہ ہو کہ اس وقت تو خرچ کر دیا پھر اس پر قلق ہو رہا ہے، یعنی افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں خرچ کر دیا، کیسی بے وقوفی ہوئی، روپیہ کم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ احکام القرآن ہے۔ اور اکثر علماء نے مال کی محبت کا ترجمہ کیا ہے، یعنی باوجود مال کی محبت کے ان مواقع میں خرچ کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ مال سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ جب تو مال خرچ کرے تو اس وقت تیرا دل تیری اپنی ضرورتیں جتائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، کسی کو دیکھتے ہیں اس کو پیسے ویسے دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم دل کہتا ہے کہ یار جو ہے نا وہ مجھے بھی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، خرچ نہ کر ہیں۔ تو یہ وہی بات بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو مال خرچ کرے تو اس وقت تیرا دل تیری اپنی ضرورتیں جتائے اور اپنی حاجت کا ڈر دل میں پیدا ہو کہ عمر ابھی بہت باقی ہے، مجھے احتیاج نہ ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو ایسے وقت میں خرچ کرے جب تندرست ہو، اپنی زندگی اور بہت زمانے تک دنیا میں رہنے کی امید ہو۔ ایسا نہ کر کہ صدقہ کرنے کو ٹالتا رہے یہاں تک کہ جب دم نکلنے لگے اور موت کا وقت قریب آ جائے تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دیا جائے اور اتنا فلانی جگہ دیا جائے کہ اب تو وہ فلاں کا ہو گیا۔ در منصور مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سے مایوسی ہو گئی اور اپنی ضرورت اور حاجت کا ڈر نہ رہا تو آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنا فلاں مسجد میں، اتنا فلاں مدرسے میں، حالانکہ اب وہ گویا وارث کا مال بن گیا۔ اب حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ ہے۔ جب تک اپنی ضرورتیں وابستہ تھیں تب تک تو خرچ کرنے کی توفیق نہ ہوئی، اب جب کہ وہ دوسرے کے یعنی وارث کے پاس جانے لگا تو آپ کو اللہ کے واسطے دینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسی واسطے شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے کہ مرتے وقت کا صدقہ 1/3 مال میں اثر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت سارا مال بھی صدقہ کر کے مر جائے تو وارثوں کی اجازت بغیر 1/3 سے زیادہ میں اس کی وصیت معتبر نہ ہوگی۔ اس آیت شریفہ میں مال کو تیامی، مساکین وغیرہ پر خرچ کرنے کو مستقل طور پر ذکر فرمایا ہے اور آخر میں زکوٰۃ کو علیحدہ ذکر فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اخراجات زکوٰۃ کے علاوہ باقی مال میں سے ہیں۔ تو جی آج ہم نے پیج نمبر 9 تک پڑھا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز آپ کو اسی طرح ملتی رہیں تو ہمارا چینل جو ہے وہ جونی یوٹیوب کے نام سے، اس کو آپ سبسکرائب کریں۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے اور وہاں کے سرچ کے کالم پہ @IMMBEST9864 یہ لکھیں گے تو ہمارا چینل آ جائے گا، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ اس میں اور بھی ویڈیوز ہیں، ہمارے بچے تعلیم کرتے ہیں اس کی بھی، تو تعلیم کریں گے انشاءاللہ، اعمال کے فضائل سنیں گے، عمل کرنے کا شوق اور جذبہ ہوگا، پیدا ہوگا، اعمال سے پڑھنے کا یقین آئے گا، اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین آئے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔